خالی نہیں ہے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب یہ رہا کہ وہ ذریت کوئی کام نہیں دے گی، نسب اور حسب کام نہیں دے گا، کام کیا چیز دے گی؟ ایک فکرہ ہے عزیزان من، پتہ نہیں کتنے کتنے اصول ہیں دنیا کے جن کے اوپر وہ بھاری ہے، اور کن الفاظ میں بات کہی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، کہا سن رکھو۔ اب یہ کن الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں؟ ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے، ہی از باؤنڈ بائی اٹ، جسے کہتے ہیں نا، پلیج ہو جانا کسی کے لیے، رین رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں جس چیز کو کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتا ہے، وہ رین رکھا جاتا ہے اپنے اعمال کو، اس کے اعمال اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف یہ چیز ہے، ہر فرد ان اعمال کے اندر گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں حسب اور نسب کا رعایت کا سوال ہی کچھ نہ ہوگا۔ کل امرئ بما کسب رہین، یہ قانون مکافات عمل، کچھ کسی قسم کی اس میں رعایت آپ دیکھتے ہیں، ہر فرد اپنے اعمال، اس کے اعمال اس کے گرد ایک گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ باؤنڈ بائی جو ہے وہ اس کے لیے صحیح لفظ آ سکتا ہے، پلیج بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا ان کے متعلق۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس کے علاوہ ہم ان کو اور بہت سے پھل بھی دیں گے، اور پھر وہ گوشت بھی ہوگا، لحم طیور بھی کہا ہے، پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، اور کس قسم کا گوشت؟ مما یشتہون، جس قسم کا چاہو گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی قسم کا گوشت سب کو دیا جائے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ مما یشتہون، اور دوسرے مقام پہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ مانگو گے ملے گا، جو کچھ چاہو گے ہوگا، وَلَنَا مزید، اور ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے جو کچھ تم چاہو گے اور مانگو گے۔ کیا بات ہے اس خدا کی! مما یشتہون، جس قسم کا چاہو گے ویسا لے لو۔ پھر اس کے بعد پینے والی چیزیں آتی، وہ لفظ تو اس کے لیے وہ شراب کا آ جاتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے تھے، ہمارے ہاں یہ نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں تو شراب ہی ہوتی ہے جس کو وائن کہتے ہیں، تو ان کے ہاں ہر پینے والی چیز کو یہ کہہ دیتے تھے۔ پینے والی چیزیں قرآن نے یہ کہا ہے، مزاج و زنجبیل، توانائیاں دینے والی چیز۔ اب دیکھیے، بات وہ ان محفلوں کا کرتا ہے، محفلوں کی بات کرتا ہے جو روم میں تھے، وہاں تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا کہ شراب کے پیالے کس طرح سے چلتے تھے، محفلیں کیسے جمتی تھیں ان کے ہاں۔ ذکر تو ان کا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خصوصیت کیا بیان کرتا ہے، سنی، یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہ پیالے، وہ کچھ پینے کو ملے گا جس کا نتیجہ، یہ جسے ہم شراب کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑے لغو بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے، لغو باتیں کرنی شروع کرتا ہے، وہ ہوش تو قائم نہیں رہتے نا۔ پھر پہلی چیز لغو ہوتی ہے اس میں، اور جب نشہ اترتا ہے جسے خمار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں توڑ چھوڑتا خمار جڑا ہوتا ہے، یہ جو اس سے افسردگی، اضمحلال پیدا ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے والی چیز جو پیدا ہوتی ہے خمار، کہا نہ تو اس کے اندر لغو ہوگی کہ بکواس شروع کر دے انسان، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اس کے بعد خمار ایسا ہو جو افسردگی اور اضمحلال پیدا کر دے۔ اسم کے یہ معنی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ ہی گناہ کر دیا جاتا ہے۔ پینے کے لیے ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ تو ہوش و حواس گم ہوں، اور نہ اس کے بعد اس کا خمار ایسا ہو
کہ انسان کی رہی صحیح توانائی بھی ختم ہو جائے، اس میں ہلال پیدا ہو، اس قسم کی چیز، بلکہ وہ تو توانائیاں عطا کرنے والی چیزیں ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں یہ چیزیں اور ملیں گی، اور توانائیاں ملیں گی۔ اب یہاں ہے یتنازعون فیہا، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے جیسے چھینا جھپٹی ہوتی ہے نا، تنازع کے معنی یہ لے لیے جاتے ہیں، جھگڑا بھی معنی ہوتا ہے تنازع کا، تو ہمارے یہاں تنازع کے معنی جھگڑا ہوئے اور یہ ہوا کہ بس پھر وہ ایک دوسرے کو کھو کھا کے پیتے ہوں گے۔ چل بھائی اندازہ لگاؤ دوسری، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ۔ اس قسم کی محفلوں میں جب ہم آہنگ بے تکلف دوست بیٹھے ہوں، شراب کو تو چھوڑ دیجئے، عام کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کھا رہا ہے، دوسرا لپک کے اس سے لے لالا اور سارا ہی کھا گیا۔ یہ باہمی یگانگت اور محبت کے بے تکلفانہ محفلیں ہوتی ہیں، یعنی کہاں تک جاتا ہے قرآن عزیزان مان، آپ غور کیجئے کیا نقشے کھینچتا ہے۔ ہم آہنگی ہے، اس قسم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی غلط فہمی نہیں، بے تکلفی ہے، تو وہ کہلا کہ اس قسم کی چیز کہ لپک جھپک کے ایک دوسرے سے لے لیں گے کہ بھائی سارا ہی نہ پی جاؤ، میرا بھی حصہ اس میں سے رکھو، کہنے لگا یہ اس قسم کی محفلیں ہوں گی اس کے اندر۔ کیا خوبصورت محفلیں ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، ایک لفظ اور بھی لے لیجئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ اگلی بات پھر یہ آ گئی کہ وہ غلمان ان کے گرد گھومیں گے، اور جیسے حور کی طرف یہ بات آئے، ادھر آپ غور فرمائیے غلمان کے معنی تصور میں کیا لیا ہے؟ لڑکے اس کے عام معنی کیے جاتے ہیں، اس کے معنی بیٹے بھی تو ہیں، یہ بیٹا لڑکا نہیں ہوتا، عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے، خاص عمر سے خاص عمر تک، مثل بھیگنے تک، جو جوانی کی ابھار تک کی عمر کا بیٹا بھی جو ہے اس کے لیے لفظ تو غلام آتا ہے۔ قرآن نے بشارتیں دی ہیں حضرت ابراہیم کو اور وہ غالباً حضرت زکریا کو، اس میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں، بیٹوں کا بھی کہتا ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ ان کی ذریت، ان کے بال بچے، ان کے بیٹے، وہ کہا وہ بھی ساتھ ہوں گے، تو کہا وہ ساتھ ہوں گے، جو صاحب ایمان ان میں سے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے، وہ وہاں کام کاج کر رہے ہوں گے گھروں کے اندر، ان کے لیے جو تعاون علیہ کہا، بڑوں کی جیسے کچھ خدمت سی کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہوں گے۔ یہ ہیں جن کے غلمان کے معنی ہیں، اور ان کی بھی اتنی سی بات نہیں کہ غلمان کر کے چھوڑ دیا ہے، لؤلؤ مکنون، کیا بات ہے صاحب، بے داغ جوانی سفیدہ سحر کی طرح۔ بات آئی نا جو نوجوان لڑکوں کی، تو اس عمر کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بے داغ جوانی ان کی کیسے بنی، واہ واہ کیا تشبیہ ہے۔ کہا یہ وہ موتی تھے جو سیپ میں اپنے آغوش میں جن کو پرورش کیا ہوا تھا، باہر کی ہوا نہیں لگنے دی تھی ان کو۔ آہا، قرآن ہے، اس طرح پرورش یافتہ غلمان بچے کہ وہ یہ موتی موتی کیسے بنتا ہے، یہی ہے نا کہا جاتا ہے، ویسے تو پانی کا قطرہ ہوتا ہے لیکن وہ سیب کی آغوش میں اس طرح سے پرورش پاتا ہے۔ اقبال کی تشبیہ کے دعا جو اس نے مانگی تھی، زندگی ایسی دے کہ موجوں کی تلاطم خیزیوں میں، طوفانوں کے اندر جیسے سیپ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے موتی کو اس کی پتہ نہیں نکلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سکون گہر، موت کا اضطراب تو ہو، زندگی تصوف کی زندگی نہیں ہے خانقاہوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں، اس کے اندر کودا ہوا ہوں، اس بہار کے اندر طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، تلاطم خیزیاں ہو، لیکن میری کیفیت یہ ہو کہ جیسے سیب کے اندر محفوظ موتی ہوتا ہے